السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز، یہ ہربن یونیورسٹی کا پارٹ 4 ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ایپلیکیشن۔ اب کیا کرنا ہے، میں نے 2 اسٹیپ کمپلیٹ کر لیا، اب یہ کیا ہے، تھرڈ اسٹیپ ہے۔ تو تھرڈ اسٹیپ کے اندر جو ہے نا، جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا سیو اینڈ کنٹینیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو نیکسٹ کے اوپر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ویلڈ پاسپورٹ۔ تو ڈاکومنٹس کس طرح کے ہونے چاہیے، جے پی جی، جے پی ای جی، یا پی این جی، پی ایم پی، ڈاکس، اس کے بعد پی ڈی ایف میں، اور اس کا سائز کم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 5 MB ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ پاسپورٹ یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے پی ڈی ایف میں۔ اس کے بعد گریجویٹ سرٹیفکیٹ، جو آپ کے پاس ڈگری ہوگی ایم پی ایس کی، اگر پی ایچ ڈی کے لیے کریں تو ماسٹر کی ڈگری آپ کے پاس ہوگی، اور وہ جو ہے نا نوٹری پبلک ڈگری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے، ڈگری کو نوٹری پبلک نہیں کروانا ہوتا، بلکہ ڈگری کے جو آپ نے کلرفل پرنٹ نکلوائے ہوتے ہیں نا کاپیز، اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے پی ڈی ایف پھر نوٹری کروا کے پی ڈی ایف میں جو ہے نا کنورٹ کر کے یہاں پر اپلوڈ کرنا تھا۔ اس کے بعد ٹرانسکرپٹ، اسی طرح ٹرانسکرپٹ کے جو کلرفل پرنٹ کروا کے اس کے بعد اس کو نوٹری پبلک کرنے کے بعد آپ نے اسکین کر کے پی ڈی ایف کر کے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد فارن فزیکل ایگزامینیشن فارم اپلوڈ، اس کے بعد اسٹڈی پلان، آپ کے پاس جو ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے یا پھر ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اسٹڈی پلان بھی چل جاتا ہے۔ اس کے بعد ریکمنڈیشن لیٹر ٹو پروفیسر سے، چوز فائل، اسکین ٹو اپلوڈ، آپ نے چوز فائل کرنا ہے۔ چوز کس طرح کرنا ہے، آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، آپ کے پاس پہلے سے پی ڈی ایف موجود ہے تو پہلے سے پی ڈی ایف بنا کے رکھنا ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ ایک اپلوڈ کریں گے، پھر آپشن اس طرح نظر آ گیا، پھر اس طرح یہاں پر کلک کریں گے، پھر دوسرا اپلوڈ کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد لینگویج کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے۔ آئٹس ٹافل، تو یہاں پر اس یونیورسٹی کے اندر آئلٹس ٹافل کو زیادہ وہ جو ہے نا کوریج دی جاتی ہے۔ فرسٹ پریورٹی آئلٹس ٹافل ہے، ڈوالنگو ہے، یا پھر جو بھی ایچ ایس کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے جو ہے نا پریفر کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ نان کریمنل ریکارڈ رپورٹ، آپ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا۔ اس کے بعد ادر کے اندر آپ نے جو باقی آپ کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یا والنٹیئر ہے، سی وی ہے، ایکسیپٹنس لیٹر ہے، ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہی پی ڈی ایف فائل کے اندر سی وی کو، ایکسیپٹنس لیٹر کو، اور باقی جو سرٹیفکیٹ ان کو ایک پی ڈی ایف فائل کے اندر مرج کر کے یہاں پر آ کر اپلوڈ کر دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سرٹیفکیٹ آف پیمنٹ۔ سرٹیفکیٹ آف پیمنٹ کس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے یہاں پر آپ نے جو فی پے کی ہے اس کا جو ووچر ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے، اور ووچر کے اوپر وہ کہتا ہے کون سی بینک کے اندر پے کرنا ہے۔ آپ نے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا ہربین دا زی برانچ۔ اس کے بعد ہے بینک ایڈریس۔ بینک ایڈریس وہ کہتا ہے 318 ایسٹ دازی اسٹریٹ، ہربین، پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ اس کے اندر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیم ہربین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ووچر، اور اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر اپنا، یہ یونیورسٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس ووچر کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے، یونیورسٹی کا نیم لکھنا ہے، بینک ایڈریس لکھنا ہے، بینک نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوئفٹ بگ، آپ نے یہ والا کوڈ بھی سوئفٹ کوڈ ہے جو بینک کا کوڈ ہے وہ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے، آئی سی بی کے سی این بی، اس طرح کیپیٹل لیٹرس کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ نے ووچر کے اوپر اپنا پاسپورٹ نیم اور نمبر بھی لکھنا ہوتا ہے۔ وہ لکھنے کے بعد آپ نے چائنا کے اندر کوئی دوست ہے اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں تو وہ آپ کو کیا کر دے گا، فی پے کر دے گا۔ فی پے کرنے کے بعد آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ فی کا بینک ووچر پی ڈی ایف یا جے پی جی میں جو بھی آپ کے پاس ہوگا آپ نے یہاں پر آ کر اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کر دیں گے کلک۔ کلک کرنے کے بعد جب اپلائی کریں گے اسی وقت آپ نے یہ سارا کچھ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے نا اپلائی کر دیا ہے اور آپ لوگوں کے پاس یہ ووچر نہیں ہے تو پھر اس اپلائی کو یہاں پر کیا کریں گے، آپ بیک کر لیں گے، بالکل واپس چلے جائیں گے۔ جب تک فی پے نہیں ہوتی آپ کی تب تک ادھر آپ نے پھر جب فی پے ہو جائے اب آپ کے پاس ووچر بھی آ جائے، چائنا سے کوئی دوست ہوگا تو اس کو دیں گے، تو پھر آپ نے یہاں پر آ کر کیا کر دینا ہے، وہ ووچر آپ نے کیا کرنا ہوگا، اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ آپ کریں گے کلک۔ ایسے سیو اینڈ کنٹینیو پہ آپ نے کلک بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ فیس پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ پے کریں۔ اکثر یونیورسٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا جو ہے نا اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کریکولم وٹائی، آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، سی وی اپنی اپلوڈ کر دینی ہے۔ سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نیشنلٹی بیک گراؤنڈ ڈکلریشن، آر یو این امیگرینٹ، وہ کہتا ہے آپ امیگرینٹ اینڈ نو میں امیگرینٹ نہیں ہوں۔ اس کے بعد ادر ون آر بوتھ پیرنٹس آر چائنیز سٹیزن،
تو میرے والدین میں سے کوئی ایک بھی چائنیز ہے تو یس کر دیں، تو میرے دونوں نہیں ہے، دونوں پاکستانی نو کر دیا۔ اس کے بعد ہے اوریجنل کنٹری اور ریجن، تو میرا کون سا ہے اوریجنل کنٹری اور ریجن؟ پاکستان ہے۔ تو ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں کیا کر دیتا ہوں، تو ان میں سے میں جو ہے نا ہانگ کانگ، مکاؤ، چائنا، ملٹ، پلیز چوز وین ڈیڈ یو گیٹ دا کرنٹ سٹیزن شپ، تو یہ تو نہیں ہے میرے پاس، تو میں اس کو بھی بلینک چھوڑ دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں۔ بہت ہوئی پیرنٹس چائنا، تائیوان، ہانگ کانگ، تو ان میں سے تو میرے والدین تو کہیں نہ ہی میں چائنا سے ہوں، نہ ہانگ کانگ سے ہوں، نہ تائیوان سے ہوں۔ اس کے بعد ایوارڈ انفارمیشن، اگر کہا آپ کے پاس کوئی ایوارڈس ہے تو آپ نے ایوارڈ نیم یہاں پر لکھنا ہے، جیسے کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی آپ کو ایوارڈ ملا ہے، کوئی اسکالرشپ ملی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیشن وائڈ جیسا کہ احساس گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، ہونہار اسکالرشپ ہے، تو آپ نے یہاں پر ان اسکالرشپس کا نام لکھنا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا کوئی والنٹیئر سرٹیفکیٹ ہے، کوئی اسپیچ کی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیشنل لیول پہ یا پھر ریجنل لیول پہ یا پھر یونیورسٹی یا اسکول یا کالج لیول پہ، یہاں پر یہ لیولز بھی آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اگر پروونشنل یا ڈوینل لیول پہ تھا تو آپ نے ریجنل سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر نیشنل لیول پہ کوئی آپ نے ایوارڈ جیتا ہے یا پھر نیشنل اسکالرشپ ہے یا پھر نیشنل لیپ ٹاپ اسکیمز ہوتی ہیں جس طرح، تو آپ نے نیشن وائڈ کرنا ہے، یا پھر اسکول کالج نہیں ہے تو ادر ہے تو ادر سلیکٹ کر دینا ہے۔ ویسے زیادہ تر یہ ہوتی ہے نیشن وائڈ ہوتی ہے، ریجنل مطلب پروونشل یا سٹی لیول پہ ہوتی ہے، یا پھر دوسرا اسکول لیول جو یونیورسٹی یا اسکول کالجز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کلک کرنا ہے، تو اس کے بعد میں یہاں پر کہتا ہے ایسی نمبر جو آپ نے جو ہے نا کیا کیا ہوگا، اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کیا ہوگا اور پرنٹ اپلیکیشن فارم کے اس کے اوپر جو ہے سی ایس سی نمبر ہوگا، یہاں پر آ کر ایڈ کر دینا ہے۔ ہابیز اپنی بتا دینی ہے آپ نے، کرکٹ جو ہابیز ہیں آپ کی، کرکٹ فین یا بیڈمنٹن یا پھر رننگ، کچھ بھی جو آپ کے پاس ہابیز ہوں، تاکہ آپ انٹرویو کے اندر ان کو پھر وہ بھی بتا بھی سکیں کہ مجھے یہ ہابیز میری ہے۔ اسموکنگ، یس، نو، اگر وہ کتاب نشہ وغیرہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں، نو۔ اس کے بعد آر دا اینی ادر پرٹیکولر ڈیز، آپ کو کوئی بیماری ہے تو میں نو کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے یو ہیو سرٹیفکیٹ آف نان کریمنل ریکارڈ، تو میں یس کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہیو یو ایور کمیٹڈ اے کرائم، زندگی میں کبھی کوئی جرم کیا، میں نو کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ڈو یو ہیو اے فزیکل ایگزامینیشن فارم، میں یس کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اپلیکیشن نوٹ، نیچے لاسٹ سیکشن آ رہا ہے اپلیکیشن نوٹ، تو اپلیکیشن نوٹ یہاں پر آپ نے بتا دینا ہے آئی وانٹ ٹو اپلائی فار سی ایس سی یا پھر چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، سی ایس سی، ٹھیک ہے، ٹائپ بی کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آئی ہیو آلسو ایکسیپٹینس لیٹر، تو اس طرح آپ نے جو ہے نا تھوڑا بہت اپلیکیشن نوٹ کے اندر وہ بھی کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیو اینڈ کنٹینیو، سیو اینڈ کنٹینیو، یا پھر آپ سیو اینڈ کنٹینیو ہی کریں گے، تو میں یہاں پر نیکسٹ نیکسٹ کرتا جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے آگے آ رہا ہے پریویو، پریویو کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے پریویو کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے نا دیکھ لیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں مس کر دی ہیں۔ تو یہاں پر آ کر آپ اپنی پوری انفارمیشن دیکھ لیں گے کہ کہاں پر جو ہے نا غلطی ہے، تو اس کو بڑا ہی احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اپنے خاص طور پر پاسپورٹ نمبر، پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ آپ نے دیکھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پاسپورٹ ہے تو اس کی بھی انفارمیشن ضرور ایڈ کر دینی ہے۔ اگر نئے ایک ہی پاسپورٹ ہے، نیا بنوایا ہے زندگی میں پہلی بار، تو ایک ہی۔ اس کے بعد ہیو یو ایور اسٹڈیڈ چائنا، فائنینشیل سپورٹر، اس کے بعد گرنٹر انفارمیشن، والد والد یا والدہ کا نام، اوپر والد نیچے والدہ کا نام لکھ دیں تو بہتر ہے۔ دونوں والد کو چوز کر لیں، اگر والد نہیں ہے تو پھر والدہ کی انفارمیشن، مدر اس کے ایمرجنسی کانٹیکٹ، پھر میں نے فادر کی انفارمیشن دے دی، آپ اپنے بھائی کی دے سکتے ہیں، مدر کی دے سکتے ہیں،
اپنے فرینڈ کی، اپنے کزن کی یا انکل کی، کوئی گھر کے اندر جو آپ کا ایکٹیو نمبر ہو، ایکٹیو ای میل ہو، وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپلائی فار میجر کورس اینڈ پروگرام، تو یہاں پر یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کون کون سے میجر کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے۔ تو میں نے یہاں پر کیمسٹری فیلڈ آف اسٹڈی کلک کیا تھا، ماسٹر کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اگر اس میں سے کوئی آپ کی غلطی ہوتی بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، سیدھا آپ جو ہے نا یہاں پر آ جائیں گے، دوبارہ یہاں پر آپ کلک کر دیں گے۔ اگر کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر اس کو پڑھتے جائیں اور سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں۔ تو یہ جو ہے نا سامنے نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے پاس کوئی ادر انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ تو اس کے بعد یہ اوپن نہیں ہو رہا تھا، ویسے آپ نے مائکروسافٹ ایج کے اندر ہی اس ایپلیکیشن کو جو ہے نا فل کرنا ہے، اوپن کر لینا ہے پورٹل کو، تو وہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر انفارمیشن دے دی ہے بیچلر کی، ہائی اسکول کی اور جونیئر اسکول کی، اگر آپ دینا چاہیں تو اچھی بات ہے، مطلب میٹریکولیشن کی۔ اینی سبجیکٹ فیلئر تو نہیں ہے میرے پاس، میں فیل نہیں ہوا تھا، پاس ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے ورک انفارمیشن، تو آپ نے جو ہے نا چائنا کے اندر کہیں پر کام کیا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کیا، ناٹ اپلیکیبل، میں نے نو لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ہے فیملی ممبرس، تو میں نے اپنے مدر کی انفارمیشن اور فادر کی انفارمیشن دی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ کی جو ہے نا آپ میریڈ ہے تو آپ اپنی اسپاؤس مطلب وائف کا نیم اور اس کی انفارمیشن بھی ضرور دیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں، تو میں نے ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ تو نہیں کیے تھے، تو اس لیے یہاں پر یہ سارا خالی آ رہا ہے۔ اگر جب آپ اپلوڈ کریں گے تو یہاں پر ڈاکومنٹس کے نام آ جائیں گے کہ کون کون سے آپ نے اپلوڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد ہے سرٹیفکیٹ آف پیمنٹ، تو اگر آپ نے یہاں پر فی پے کر دیں گے اور اپلوڈ کریں گے تو یہ ووچر اپلوڈ یہاں پر اگر کریں گے تو یہ بھی یہاں پر آ جائے گا کہ ووچر بھی آپ کا آ چکا ہے۔ تو میں نے فی پے نہیں کیا ابھی تک، تو اس لیے یہاں پر یہ خالی نظر آ رہا ہے۔ تو فی پے کرتے واٹس ایپ سے زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ سوئفٹ کوڈ ہوتے ہیں اور بینک کا نیم، برانچ کا نیم، تو اکاؤنٹ نمبر ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایک دو نمبر آگے پیچھے چلا گیا تو کسی دوسرے اکاؤنٹ میں چلے جائے گی۔ اور جب آپ یہ اپلوڈ کریں گے اور 7 days کے لیے، تو آپ کا پروسیس جو ہے نا 2 3 دن کے بعد آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا ان پروسیس کے اندر کہ آپ نے فی پے کر دی ہے۔ 2 3 دن ویٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگر پھر آپ کا پورٹل چینج نہ ہو تو پھر آپ نے یونیورسٹی کی ای میل پہ وہ ووچر بھیج دینا ہے کہ میں فی پے کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود بھی جو ہے نا کیا ہو رہا ہے، میری پورٹل جو ہے نا ابھی تک رکا ہوا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے یہ ادر انفارمیشن ایڈ کر دی ہے، اپلیکیشن ناٹ بھی میں نے اپلائی، تو میں نے بہت چھوٹا سا کیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پورا ایک اچھی طرح سے جو ہے نا لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، سبمٹ یور اپلیکیشن۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم کر لینا ہے، یا پہلے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اس کے بعد سبمٹ یور اپلیکیشن فارم کر لینا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ تھی آخری ویڈیو عربی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اوپر۔